بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ طریقت و حقیقت کا سرچشمہ اور معرفت کا منبع و مخزن تھے۔ جب آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ سلطان محمود غزنوی نے سنا تو اسے آپ علیہ الرحمہ کی زیارت و ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور غزنی آنے کی کئی مرتبہ دعوت کی، مگر آپ ہر بار معذرت کر لیتے۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی غزنی سے روانہ ہو کر خرقان پہنچا اور شہر کے باہر شاہی خیمہ لگا دیا اور ایک قاصد حضرت کی خدمت میں روانہ کر کے کہلا بھیجا کہ بادشاہ وقت آپ علیہ الرحمہ کی زیارت کے لیے غزنی سے آپ کے وطن خرقان آیا ہے۔ آپ اگر بادشاہ کے خیمے تک تشریف لے چلیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ قاصد کو سمجھا دیا کہ اگر شیخ یہاں آنے سے معذرت کریں تو انہیں یہ قرآنی آیات سنا دینا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کی بھی اطاعت کرو۔ جس وقت قاصد حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا فرمان سنایا تو شیخ نے بادشاہ کے خیمے تک جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ قاصد نے قرآنی آیات پڑھ کر کہا، اس آیات کی روح سے آپ پر بادشاہ کی اطاعت فرض ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا، بادشاہ سے کہہ دو میں تو ابھی اطیع اللہ کے فرمان سے سبق دوش نہیں ہو سکا، اس کے بعد اطیع الرسول کے بے شمار فرامین بھی ادا کرنے باقی ہیں۔ خدا جانے اولو الامر کی اطاعت کی باری بھی زندگی میں پیش آنی ہے کہ نہیں۔ قاصد نے حضرت کا جواب محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا، میں تو انہیں معمولی صوفی تصور کرتا تھا، یہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، اب ہمیں ان کی خدمت میں خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے حضرت کا امتحان لینے کے لیے یہ ہیلہ بنایا کہ اپنے غلام ایاز کو شاہی لباس پہنا کر شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور خود ایاز کا غلامانہ لباس پہن لیا اور چند لونڈیوں کو مردوں کا لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے لیا اور حضرت کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کے شاہانہ لباس کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ سلطان جو اس وقت ایک غلام کے لباس میں پیچھے کھڑا تھا کو مخاطب کر کے فرمایا، ان نامحرم عورتوں کو باہر نکال دو۔ چنانچہ مردوں کے لباس میں عورتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ سلطان نے حضرت سے کچھ تبرک طلب کیا تو حضرت نے جو کی خشک روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ٹکڑا لے کر اشرفیوں کی تھیلی بطور نذرانہ پیش کی اور حضرت کا دیا ہوا ٹکڑا منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اتفاقاً جو کا خوش ٹکڑا سلطان کے گلے میں اٹک گیا اور وہ کھانسنے لگا۔ حضرت نے اشرفیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، پیغمبروں کی غذا آپ کے گلے سے نہیں اترتی، اور یہ اشرفیاں جو فرعون کی میراث ہیں ہمارے گلے سے کیوں کر اتریں گی؟ چنانچہ سلطان کے بےحد اصرار کے باوجود آپ نے اشرفیہ لینے سے معذرت کر دی اور فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں حقدار ہوں، جو حقدار ہیں ان میں تقسیم کرا دیں۔ اس پر سلطان محمود آپ کا گرویدہ ہو گیا اور ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کی محبت اور ان کا ادب نصیب کرے، آمین۔